السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور پراسرار دنیا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی چمگادڑ ہی تھی جو بار بار عمرو اجار کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ کبھی وہ اڑتی ہوئی عمرو اجار کے قریب آ جاتی اور کبھی اڑ کر دور چلی جاتی۔ عمرو اجار پہلے تو سمجھا کہ چمگادڑ اس پر حملہ آور ہو رہی ہے، مگر چمگادڑ عجیب آواز میں چلاتی ہوئی اس کے قریب آتی اور آگے بڑھ جاتی تو عمرو اجار کو محسوس ہوا کہ وہ اسے کوئی خاص اشارہ کر رہی ہے۔ شاید وہ عمرو کو کسی طرف چلنے کو کہہ رہی تھی۔ عمرو اجار یوں ہی بے مقصد سردار امیر حمزہ کے لشکر سے ان پہاڑیوں کی طرف آ نکلا تھا کہ اچانک ہی ایک طرف سے سیاہ چمگادڑ آئی اور اس کے سر پر منڈلانے لگی۔ ایک بار جو چمگادڑ اڑتی ہوئی اس کے قریب آئی اور ایک طرف جانے لگی تو عمرو اجار نے اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس طرف قدم بڑھا دیے جس طرف چمگادڑ اڑ رہی تھی۔ عمرو اجار کا قیاس درست نکلا تھا۔ چمگادڑ واقعی اسے کسی طرف لے جانے کے لیے اڑ رہی تھی۔ عمرو اجار نے جب اس کے ساتھ چلنا شروع کیا تو وہ اس کے سر پر منڈلانے کے بجائے ایک طرف اڑنے لگی۔ وہ بار بار مڑ مڑ کر عمرو کی جانب دیکھ رہی تھی کہ عمرو اس کے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں، اور عمرو اجار حیرت زدہ انداز میں سوچتا ہوا اس چمگادڑ کے پیچھے جا رہا تھا کہ چمگادڑ کی تو آنکھیں ہی نہیں ہوتی، پھر یہ پیچھے مڑ کر کیسے دیکھ رہی ہے؟ اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ چمگادڑ کون ہے اور اسے کس طرف لیے جا رہی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ چمگادڑ اصل پرندہ نہ ہو اور کسی انسان کو کسی جادوگر نے ہی چمگادڑ بنا دیا ہو۔ یہی سوچ کر وہ اس کے پیچھے چلا آیا تھا، کیونکہ ان علاقوں میں عموماً ایسے واقعات روح پذیر ہوتے ہی رہتے تھے۔ ظالم جادوگر اکثر اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو جانور یا پرندے بنا کر اپنا قیدی بنا لیا کرتے تھے۔ عمرو اجار کا پہلے بھی ایسے کئی جادوگروں سے سابقہ پڑ چکا تھا۔ چمگادڑ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر واقعی چمگادڑ کوئی انسان ہوا اور کسی جادوگر کے ظلم کا شکار ہوا تو وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ ویسے بھی سردار امیر حمزہ اور افراسیاب کی فوجوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور عمرو ان دنوں بالکل فارغ تھا، اور کئی دن ہو گئے تھے اس کے ہاتھ کوئی مالدار جادوگر بھی نہیں لگا تھا جسے مار کر وہ اس کا خزانہ لوٹ کر اپنی بھوکی زنبیل کے پیٹ میں ڈال سکتا۔ چمگادڑ خاصی نیچی پرواز کر رہی تھی، اس کی رفتار بے حد ہلکی تھی۔ وہ بار بار پلٹ پلٹ کر عمرو کو دیکھ رہی تھی اور ایک سمت عجیب چیختی ہوئی آواز نکالتی ہوئی بڑھ ہی جا رہی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ ان پہاڑی علاقوں سے نکل کر سرسبز و شاداب علاقے میں پہنچ گئی جہاں ہر طرف درختوں کی بہتات تھی۔ چمگادڑ ان درختوں میں جا کر کہیں غائب ہو گئی۔ عمرو اجار حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اسے چمگادڑ کہیں دکھائی نہ دی۔ ارے یہ چمگادڑ کہاں چلی گئی؟ عمرو حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ عمرو اجار، شہزادی صاحبہ تمہیں درخت محل میں بلا رہی ہیں۔ تمہارے سامنے درخت محل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بلا جھجک اندر آ جاؤ۔ ایک باریک سی آواز عمرو کو سنائی دی اور عمرو چونک پڑا۔ اسے بولنے والی ہستی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، البتہ سامنے ایک بہت بڑا درخت ضرور دکھائی دے رہا تھا جس کے تنے میں واقعی ایک دروازے نما خلا دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو حیرانی سے درخت کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ درخت کے قریب آیا۔ خلا میں اسے ایک زینہ دکھائی دیا۔ نیچے جاتا ہوا زینہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمرو چند لمحے پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے تلوار حیدری احتیاط پیش نظر رکھ کر نکالی اور نہایت محتاط انداز میں زینہ اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ زینے پر پاؤں رکھ دیا۔ ابھی وہ 2-3 ہی زینے اترا ہوگا کہ اسی وقت عقب سے درخت کا دروازے نما خلا بند ہو گیا۔ عمرو نے پلٹ کر دیکھا، اب وہاں ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ عمرو نے زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ شب چراغ ہیرے کی روشنی میں عمرو نے دیکھا زینہ دور تک نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا۔ شب چراغ ہیرے کی روشنی میں بھی اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ عمرو نے کندھے اچکا کر اللہ کا نام لیا اور زینے اترتا چلا گیا۔
بس عمرو، تم 200 زینے اتر چکے ہو، اب رک جاؤ اور اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ ہم تمہیں چمگادڑ شہزادی تک پہنچا دیں۔ ایک آواز عمرو کو سنائی دی اور عمرو رک گیا۔ چمگادڑ شہزادی؟ کیا مطلب؟ یہ چمگادڑ شہزادی کون ہے اور تم کون ہو؟ عمرو نے حیرت سے چمگادڑ شہزادی کا نام دہراتے ہوئے کہا۔ درخت محل کی شہزادی چمگادڑ شہزادی ہی ہیں۔ انہوں نے ہی تو تمہیں ناتی چمگادڑ کے ذریعے یہاں بلایا ہے۔ جلدی کرو، تم اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ ہم تمہیں ان تک پہنچا دیں، آواز نے کہا، اور عمرو نے حیرانی مٹانے کے لیے کندھے اچکا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اسے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عمرو عیار نے آنکھیں بند ہی کیے رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی حالت میں اگر اس نے آنکھیں کھول دی تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی اور وہ جادو کے کسی خوفناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ پیروں کے نیچے سے زمین کے نکلتے ہی عمرو نے خود کو ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا محسوس کیا اور چند ہی لمحوں بعد اس کے پاؤں دوبارہ زمین سے آ لگے۔ اسی وقت اس کے کانوں میں چمگادڑوں کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ عمرو عیار، تم آ گئے؟ بہت خوب، آنکھیں کھولو عمرو عیار، تم ہمارے محل میں پہنچ چکے ہو، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ عمرو کی سماعت میں ایک نہایت باریک اور شیریں آواز سنائی دی اور عمرو نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھر آئی۔ اس نے دیکھا وہ بہت بڑے کمرے نما دربار میں کھڑا تھا۔ ہر طرف ایک خاص ترتیب سے کرسیاں رکھی ہوئی تھی جن پر عجیب صورت انسان بیٹھے تھے۔ وہ انسان کم اور چمگادڑیں زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے جسم تو چمگادڑوں جیسے تھے مگر ان کے سر اصل انسانوں کی طرح کے تھے۔ ان میں بہت سے مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ سامنے ایک اونچے چبوترے پر ایک بڑا زرنگار تخت دکھائی دے رہا تھا جس پر ایک نہایت حسین صورت والی چمگادڑ براجمان تھی۔ اس کے سنہری مائل بال تھے، آنکھیں بڑی بڑی اور نیلے رنگ کی تھیں۔ سر پر اور گلے میں اس نے بڑے بڑے موتیوں والی مالائیں پہن رکھی تھیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں عمرو پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر عجیب مسرت آمیز مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے اور آپ سب کون ہیں؟ عمرو نے ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے قدرے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ تم اس وقت درخت محل میں ہو اور تمہیں ناتی چمگادڑ یہاں لائی ہے۔ میں چمگادڑ شہزادی ہوں عمرو۔ تخت پر بیٹھی ہوئی خوبصورت انسانی چہرے والی چمگادڑ نے مسکرا کر عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ چمگادڑ شہزادی؟ محل؟ لیکن آپ اصل میں ہیں کون؟ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ عمرو عیار نے اسی انداز میں پوچھا۔ تمہارے متعلق ناتی چمگادڑ نے ہی معلوم کیا تھا عمرو کہ تم ایک نہایت بہادر اور ذہین ترین انسان ہو اور تم میں انسانی ہمدردی اور مظلوموں کی خدمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور ویسے بھی تمہارے متعلق ہم ایک عرصے سے جانتے ہیں۔ تمہارے بارے میں پہلے ہی ہمیں آگاگا بابا نے بتا رکھا تھا، اس لیے ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ چمگادڑ شہزادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آگاگا بابا؟ آگاگا بابا کون ہے اور انہوں نے آپ کو میرے متعلق کیا بتلایا تھا؟ عمرو نے پہلے سے بھی زیادہ حیران ہو کر کہا۔ ہمارے پیشوا، ہمارے بزرگ جو ماضی اور حال کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، انہی کے مشوروں سے ہم نے تمہیں یہاں اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ آؤ ادھر ہمارے قریب ہمارے تخت پر بیٹھ جاؤ، اس نے نہایت شیریں لہجے میں کہا۔ عمرو عیار چند لمحے تذبذب کے عالم میں ان کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈالی اور قدرے ڈرے ڈرے انداز میں چبوترے کی جانب بڑھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں عمرو، تمہارے چہرے پر تو ہمیں خوف کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ارے ہم تمہارے لیے خطرناک نہیں ہیں اور نہ ہی ہم نے تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے بلایا ہے، چمگادڑ شہزادی نے کہا، اور عمرو سر ہلا کر اس کے قریب آ گیا۔ شہزادی نے اسے اپنے قریب تخت پر بٹھا لیا۔ انہیں دیکھ کر عمرو عیار واقعی خوف محسوس کر رہا تھا۔ عمرو عیار کے لیے ان کی دنیا کا مشروب خاص لایا جائے۔ چمگادڑ شہزادی نے ایک خادمہ کی جانب دیکھتے ہوئے
تحکمانہ انداز میں کہا۔ خادمہ جو تخت کے قریب ہی مودبانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی، اس نے شہزادی کی بات سن کر اسبات میں سر ہلایا اور اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تھال آ گیا۔ تھال پر ایک نہایت خوبصورت بلورین گلاس تھا جس میں ہلکے سرخ رنگ کا مشروب نظر آ رہا تھا۔ خادمہ مشروب لے کر امرو کے قریب آ گئی اور اسے مشروب پیش کرنے کے لیے جھکی۔ امرو تذبذب کے عالم میں اسے اور مشروب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لے لو امرو، یہ تمہاری ہی دنیا کا مشروب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلاظت یا ناپاکی نہیں ہے، چمگادڑ شہزادی نے اسے تذبذب میں دیکھ کر کہا، اور امرو نے اس سے مشروب لے لیا۔ مشروب میں سے نہایت دل فریب خوشبو آ رہی تھی۔ امرو نے دل ہی دل میں خدا کا نام لے کر گلاس کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا، پھر گھٹا مشروب پیتا چلا گیا۔ مشروب واقعی بے حد خوش ذائقہ اور خوشبودار تھا۔ اسے پی کر امرو کو عجیب راحت کا احساس ہوا۔ امرو نے گلاس خالی کر کے دوبارہ تھال پر رکھ دیا۔ جسے خادمہ نے ہلکا سا جھٹکا دیا تو اس کے ہاتھ سے گلاس اور تھال غائب ہو گیا۔ اسی وقت خادمہ نے ایک بار پھر ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھ پر پھلوں بھرا تھال آ گیا۔ لو امرو، پھل بھی کھاؤ، یہ بھی تمہاری ہی دنیا کے ہیں، ہماری خادمہ نے خاص طور پر تمہارے لیے منگوائے ہیں۔ چمگادڑ شہزادی نے کہا، یہ سب تو ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، لیکن پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ اصل میں کون ہیں اور آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امرو نے تھال میں سے ایک سیب اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے چینی عیاں تھی۔ ہم تمہیں اپنی کہانی ضرور سنائیں گے امرو، گھبراؤ نہیں، مگر اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ آگاگا بابا ان دنوں عبادت میں مصروف ہیں، جب اپنی عبادت سے فارغ ہوں گے تب وہ خود آ کر تمہیں ہماری اور اپنی کہانی سنا دیں گے۔ فی الحال تم یہاں آرام کرو۔ درخت محل کے کمرے بے حد آرام دہ اور خوبصورت ہیں۔ اگر تم آرام کرنا چاہو تو ہم خادماؤں کو خاص ہدایات دے دیتے ہیں، چمگادڑ شہزادی نے کہا۔ اوہ، مجھے کب تک آگاگا بابا کا انتظار کرنا ہوگا؟ امرو نے پریشان ہو کر پوچھا۔ زیادہ نہیں، دراصل وہ 6 دن عبادت کرتے ہیں اور 6 دن ہمارے پاس رہتے ہیں۔ آج 6واں دن ہے اور ان کی عبادت کا آخری دن ہے۔ یہاں دن اور رات تو ہوتے نہیں۔ بہرحال تمہیں اپنی دنیا کے حساب سے ایک دن انتظار کرنا پڑے گا، چمگادڑ شہزادی نے جواب دیا۔ تو آپ کی اور ہماری دنیا میں فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی انسانوں کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی اور نہ ہی اصل میں آپ انسان ہیں، امرو نے پرخیال انداز میں کہا، اور چمگادڑ شہزادی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا خیال درست ہے امرو، نہ ہی ہمارا تمہاری دنیا سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ ہم واقعی چمگادڑ ہیں، مگر تمہاری دنیا کے نہیں، پاتال کی دنیا کے۔ جس طرح تم نے یقیناً یہ سن رکھا ہوگا کہ تمہاری دنیا کی زمین کی تہہ میں زمینی جانور، پانی اور بونوں کی دنیا رہتی ہے، اسی طرح اس زمین کی تہہ میں ہماری یعنی چمگادڑوں کی دنیا بھی آباد ہے، اور اسے چمگادڑ دنیا کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اور تم اس وقت چمگادڑ دنیا یعنی اپنی زمین کی 7ویں اور سب سے آخری تہہ میں موجود ہو، چمگادڑ شہزادی نے کہا، اور امرو کا منہ مارے حیرت سے کھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اود کر آئی تھی۔ اسی وقت اچانک وہاں ایک چھوٹی سی انسانی سر والی سرخ رنگ کی چمگادڑ نمودار ہوئی۔ شہزادی صاحبہ، خطرہ، خطرہ شہزادی صاحبہ، کالوتا چمگادڑ نے سیاہ چمگادڑوں کے ساتھ مل کر محل پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ سفید ہڈی کا سایہ بھی ہے، سرخ چمگادڑ نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، اور اس کی یہ بات سن کر نہ صرف چمگادڑ شہزادی بلکہ دوسری انسانی سروں والی چمگادڑیں بھی گھبرا کر اپنی اپنی جگہوں پر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے خوف سے سیاہ پڑ گئے تھے اور وہ نہایت گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے پر مار رہے تھے، جیسے وہاں سے وہ بھاگ جانے کے لیے پر تول رہے ہوں۔ کالوتا چمگادڑ، اوہ، مگر وہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو جاباٹا کی زمین میں کالی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق
اس نے تو 2-3 روز بعد لوٹنا تھا، پھر اس قدر جلد، اور وہ بھی سفید ہڈی کے سائے کے ساتھ۔ اس نے محل پر حملہ کس طرح سے کر دیا؟ چمگادڑ شہزادی نے انتہائی پریشان کن انداز میں کہا۔ عین اسی وقت تیز گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری اور عین تخت کے سامنے زمین 2 حصوں میں شق ہو گئی اور اس میں سے سیاہ رنگ کا دھواں خارج ہونے لگا۔ دھواں تیزی سے فضا میں جمع ہو کر سمٹ رہا تھا۔ اسی وقت اس دھوئیں نے سمٹ کر سیاہ پروں والی ایک چمگادڑ کا روپ اختیار کر لیا۔ اس چمگادڑ کا انسانی سر بے حد خوفناک تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، چہرے پر لمبی اور نوکیلی داڑھی، اور اس کے پروں پر عین سینے پر انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا نشان نظر آ رہا تھا، جو کہ جادوگروں کا مخصوص نشان ہوتا تھا۔ کالوتا، تم؟ چمگادڑ شہزادی نے اس خوفناک سر والے چمگادڑ کو دیکھ کر انتہائی خوف زدہ انداز میں کہا۔ ہاں چمگادڑ شہزادی، میں، دیکھ لو، میں نے آخرکار کالی طاقت کا راز حاصل کر ہی لیا نا۔ اب میں ان ساری کالی طاقتوں کا اکیلا ہی مالک ہوں۔ میرے سینے پر سفید رنگ کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا جو نشان نظر آ رہا ہے، یہ کالی طاقت کی نشانی ہے۔ دیکھو، غور سے دیکھو، پہچانتی ہو نا اس نشان کو؟ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا کہ میں اس دنیا کا سب سے خطرناک اور طاقتور چمگادڑ جادوگر ہوں۔ اس خوفناک سر والے چمگادڑ نے زوردار قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی درندہ گررا رہا ہو۔ مگر کالوتا، تم جاباٹا کی زمین سے اتنی جلدی کس طرح سے واپس آ گئے؟ جاباٹا کے اصول کے مطابق ابھی تمہاری عبادت ختم ہونے میں 2 دن اور باقی تھے۔ چمگادڑ شہزادی نے انتہائی پریشان کن انداز میں کہا۔ میں نے جاباٹا کو ختم کر دیا ہے شہزادی، اور اس کی ساری کالی طاقتوں پر قبضہ جما لیا ہے، اس نے زوردار قہقہا لگاتے ہوئے کہا، اور چمگادڑ شہزادی کا رنگ فک ہو گیا۔ اب بتاؤ شہزادی، کیا تم اپنے وعدے پر قائم ہو یا نہیں؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں کالی طاقت حاصل کر لوں گا تب تم مجھ سے شادی کر لو گی۔ اب میں کالی طاقتیں اپنے ساتھ لے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں یہاں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، اس نے اپنی گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کالوتا، مگر اس وقت میرا یہاں ایک مہمان آیا ہوا ہے، یہ دیکھو، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم مجھے تھوڑا سا وقت دو، تم 2 روز بعد آ جانا، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ چمگادڑ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ مہمان؟ کون مہمان؟ اوہ، یہ تو کوئی انسانی دنیا کا فرد معلوم ہوتا ہے، مگر یہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارا انسانی دنیا کا کوئی فرد مہمان کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ سچ سچ بتاؤ شہزادی، کون ہے یہ، اور یہ یہاں کیسے آیا ہے؟ چمگادڑ جادوگر کالوتا نے چونک کر امرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد خوفناک تھا۔ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میں اکثر چمگادڑ کا روپ دھار کر انسانی دنیا میں سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتی رہتی ہوں۔ ایک روز میں انسانی دنیا میں گئی تو میرا بالوں میں لگا ہوا موتیوں کا ہار اس دنیا میں رہ گیا تھا۔ اتفاق سے یہ ہار اس انسان کے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے ناتی چمگادڑ کو اپنا ہار تلاش کروانے کے لیے باہر بھیج دیا تھا۔ اس نے ہار اس انسان کے ہاتھ میں دیکھا۔ وہ چونکہ اس انسان سے ہار مانگ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ اس انسان کو جادو کے زور سے اپنے ساتھ ہی لے آئی۔ میں نے جب اس سے اپنا ہار مانگا تو اس نے نہایت شرافت سے ہار میرے حوالے کر دیا۔ اس چمگادڑ شہزادی نے بات بناتے ہوئے کہا، اور اس کی ذہانت پر امرو دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔ تو اس بات پر اسے مہمان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے وہی ختم کر دیا ہوتا۔ تم ہٹو، میں اسے یہی ختم کیے دیتا ہوں، نہ رہے گا باز، نہ بجے گی بانسری۔ خوفناک شکل والے چمگادڑ نے خوفناک لہجے میں کہا، اور امرو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں کالوتا، خبردار، میرے مہمان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں۔ جس طرح میں نے تم سے وعدہ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح میں نے اس سے بھی وعدہ کر لیا ہے۔ اگر میں نے اس انسان کے ساتھ اپنا وعدہ نہیں نبھایا تو تمہارے ساتھ کیسے نبھایا جائے گا؟ چمگادڑ شہزادی نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں 2 روز کا اور انتظار کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھو شہزادی،
2 روز کا مطلب 2 دن ہی ہوتا ہے۔ آج سے ٹھیک تیسرے دن میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھو، اب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ سیاہ چمگادڑوں کا ایک خوفناک لشکر ہے۔ میں انہیں لے کر تمہارے محل پر اس لیے حملہ آور ہوا تھا کیونکہ تمہارے آگاگا بابا نے محل کے گرد خوفناک چمگادڑوں کا طوفان اکٹھا کر رکھا تھا۔ میں نے تمہاری ان تمام چمگادڑوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ چاہتا تو تمہیں بھی میں یہاں سے زبردستی لے جا سکتا تھا، مگر جو بات پیار سے بنتی ہو، زبردستی وہاں اچھی نہیں لگتی۔ میں جا رہا ہوں، اس نے تیز لہجے میں کہا، اور اسی وقت اس کا وجود سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے سیاہ دھواں پھٹی ہوئی زمین میں سماتا چلا گیا اور زمین گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ برابر ہو گئی۔ عمرو عیار پھٹی پھٹی نگاہوں سے چمگادڑ شہزادی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اس بات پر بھی حیرت ظاہر ہو رہی تھی کہ دربار میں اس وقت اس کے اور چمگادڑ شہزادی کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ تمام درباری اور چمگادڑ شہزادی کی کنیزیں وہاں سے ایسے غائب تھیں جیسے کبھی وہاں ان کا وجود تک نہ رہا ہو۔ شہزادی صاحبہ، یہ کالوتا چمگادڑ کون تھا اور آپ سے کس وعدے کی بات کر رہا تھا، اور آپ نے اس کے سامنے میرے لیے جھوٹ کیوں بولا کہ میں یہاں آپ کو ہار دینے کے لیے لایا گیا تھا؟ عمرو نے چند لمحے توقف کے بعد چمگادڑ شہزادی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ بہت ضروری تھا عمرو، اگر میں جھوٹ سے کام نہ لیتی تو نہ اس وقت تم زندہ ہوتے اور نہ میں۔ یہ درندہ جادوگر بے حد ظالم اور سفاک ہے، سچ بات جان کر ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ بہرحال تم گھبراؤ نہیں، میں نے وقتی طور پر اپنے پر سے مصیبت ٹال دی ہے، مگر اب 2 روز تک تمہیں اس کو ہر صورت میں ختم کرنا ہوگا۔ اگر وہ 2 روز تک ہلاک نہ ہوا تو مجھے اس سے کیا ہوا وعدہ ہر صورت میں پورا کرنا ہوگا، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اس قدر ظالم، بدشکل اور خونخوار چمگادڑ سے شادی کروں۔ اس سے شادی کرنے سے میں موت کو زیادہ ترجیح دوں گی۔ چمگادڑ شہزادی کا لہجہ بے حد ٹھوس اور فیصلہ کن تھا۔ کیا اس چمگادڑ جادوگر کو میں ہلاک کروں گا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ؟ میں بھلا اس خوفناک چمگادڑ کو کس طرح سے ہلاک کر سکتا ہوں، اور وہ اصل میں ہے کون، اور آپ اسے کیوں مارنا چاہتی ہیں؟ شہزادی کی بات سن کر عمرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، تمہیں اسی مقصد کے لیے تو یہاں بلایا گیا ہے عمرو۔ تم ہی نہ صرف مجھے بلکہ میری چمگادڑ نگری کو اس ظالم سے نجات دلا سکتے ہو۔ اوہ، آؤ جلدی کرو، ہمیں ابھی اور اسی وقت آگاگا بابا کے پاس چلنا ہے۔ پہلے ہم ان کا کل تک انتظار کر سکتے تھے، مگر اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کا انتظار کر سکیں۔ آؤ ان سے جا کر اجازت لیتے ہیں اور انہیں ساری صورتحال بتا دیتے ہیں، چمگادڑ شہزادی نے جلدی جلدی سے کہا۔ مگر شہزادی صاحبہ، عمرو نے کچھ کہنا چاہا، لیکن چمگادڑ شہزادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ یہ اگر مگر کرنے کا وقت نہیں ہے عمرو، آؤ جلدی کرو، میرے پروں پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ آگاگا بابا کے پاس لیے چلتی ہوں۔ چمگادڑ شہزادی نے کہا۔ اس کا وجود واقعی بے حد بڑا تھا، اور اس قدر بڑے ہی اس کے پر تھے۔ اس نے تخت سے اٹھ کر پر پھیلا لیے۔ عمرو عیار جھجکتا ہوا اس کی کمر پر موجود پروں پر چڑھ گیا۔ اس کے پروں کی ہڈیاں بے حد باریک، چھوٹی چھوٹی مگر بے حد مضبوط تھی۔ سنبھل کر عمرو، اس نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمرو نے اس کے پروں کی ہڈیاں مضبوطی سے پکڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ عمرو نے بوکھلا کر آنکھیں کھولی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس وقت محل کی بجائے کھلی فضا میں موجود تھا، اور چمگادڑ شہزادی ایک طرف نہایت تیزی سے پر ہلاتی ہوئی اسے لیے جا رہی تھی۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دنیا کا آسمان تو ہماری دنیا کے آسمان جیسا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں اس وقت زمین کی 7ویں تہہ میں ہوں، مگر عمرو نے حیرت سے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہر زمین کی تہہ کا آسمان ایک جیسا ہی نظر آتا ہے عمرو۔ تم اس وقت اپنی دنیا میں نہیں بلکہ ہماری دنیا میں ہو۔ تمہاری دنیا کا سارا آسمان نیلا ہے، لیکن ہماری دنیا کا آسمان کہیں نیلا ہے، کہیں سبز،
کہیں زرد اور کہیں سرخ۔ وہ دیکھو، چمگادڑ شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور امرو نے سر اٹھا کر دیکھا۔ واقعی دور اسے آسمان کا کچھ حصہ سرخ، زرد اور سبز دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ چمگادڑ شہزادی اسے اپنے پروں پر بٹھائے نہایت برق رفتاری سے ایک جانب اڑی جا رہی تھی۔ ان کا یہ سفر کافی دیر تک جاری رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی رفتار ہلکی ہونے لگی۔ امرو نے چونک کر دیکھا، چمگادڑ شہزادی ایک نہایت خوبصورت وادی میں اتر رہی تھی۔ وادی نہایت خوبصورت اور سرسبز و شاداب نظر آ رہی تھی۔ وہاں بڑے بڑے اور اونچے اونچے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ چمگادڑ شہزادی فضا میں معلق ہو گئی۔ اس کی نظریں ایک بڑے درخت پر جمی ہوئی تھیں۔ امرو نے غور سے دیکھا، درخت پر ایک بہت بڑی سیاہ رنگ کی چمگادڑ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کا سر بھی انسانی تھا، مگر وہ بے حد بوڑھا اور جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ مسلسل آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جیسے وہ کچھ پڑھنے میں مصروف ہو۔ آگاگا بابا، آگاگا بابا، میں زارتی شہزادی آپ کے پاس آئی ہوں۔ اپنی عبادت سے چند لمحے نکال کر میری بات سنیے۔ آگاگا بابا، میں بہت پریشان ہوں، چمگادڑ شہزادی نے اس بوڑھے چمگادڑ کی جانب دیکھتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر بوڑھے چمگادڑ کے ہلتے ہوئے ہونٹ ساکت ہو گئے اور اس نے اپنی بڑی بڑی اور گول گول آنکھیں کھول دی۔ زارتی شہزادی، تم اس وقت یہاں؟ کیا بات ہے؟ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ جانتی نہیں یہ میری عبادت کا وقت ہے؟ اس بوڑھے چمگادڑ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں آگاگا بابا، مگر میں مجبور تھی، اس لیے اس گستاخی کی مرتکب ہوئی ہوں۔ بابا، اصل میں کالوتا جاباٹا زمین سے واپس لوٹ آیا ہے، اور اس نے جاباٹا کو مار کر اس کی ساری کالی طاقتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ محل پر حملہ کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لے کر بڑی مشکلوں سے اسے 2 دنوں کے لیے روکا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور بابا، میرے ساتھ امرو اجیار بھی آیا ہے، چمگادڑ شہزادی زارتی نے جلدی جلدی سے کہا۔ اوہ، کالوتا نے جاباٹا کو ختم کر کے کالی طاقتیں حاصل کر لی۔ یہ تو برا ہوا، بہت برا۔ ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، بوڑھے چمگادڑ نے کہا، اور اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں میں شدید تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ واقعی اس کے سینے پر جادوگر کا خاص نشان بن گیا ہے۔ اس نے واقعی جاباٹا کو مار کر اس کی ساری کالی طاقتیں حاصل کر لی ہیں۔ آگاگا بابا کے لہجے میں بے پناہ پریشانی تھی۔ پھر آگاگا بابا، کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ آگاگا بابا کو پریشان دیکھ کر چمگادڑ شہزادی بھی پریشان ہو گئی۔ ہاں، پریشانی والی بات تو ہے، کالوتا کا مرنا اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی کالی طاقتوں نے اسے اپنے سائے میں لے رکھا ہے۔ اس کا مارا جانا تو کجا، کسی کا اس تک پہنچنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ بہرحال میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ تم نے امرو اجار کو ساری بات بتا دی ہے یا نہیں؟ آگاگا بابا نے کہا۔ نہیں بابا، ابھی میں نے امرو کو کچھ نہیں بتایا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ خود ہی امرو کو ساری باتیں بتائیں گے، اس لیے میں نے اس کو ابھی کچھ نہیں بتایا۔ چمگادڑ شہزادی زارتی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اپنے محل میں لے جاؤ اور اسے ساری بات بتا دو۔ میں کچھ دیر بعد اپنی عبادت روک کر آتا ہوں، پھر کالوتا کے بارے میں مل کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، آگاگا بابا نے کہا، اور چمگادڑ شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ آگاگا بابا کی ہدایات کے مطابق مڑی اور تیزی سے اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ امرو اجار، ہم اصل میں جنوں کی ایک خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم میں اور ان جنوں میں بڑا فرق ہے کہ ہم ان خوفناک جنوں کی طرح نہ بدصورت ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنا زیادہ جادو یا طاقت بھی نہیں ہوتی جو ہم کسی خطرناک جادوگر یا دوسری مخلوق کا مقابلہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زمین کے اس حصے میں چھپے رہتے ہیں اور کبھی کبھار ہی کسی دوسری دنیا کا رخ کرتے ہیں۔
جب ہم کسی دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پر چمگادڑ بنا لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی ہمیں پہچان نہ سکے اور اس طرح ہمیں کوئی گزند نہ پہنچا سکے۔ جس طرح تمہاری دنیا میں حکومتیں ہوتی ہیں، بادشاہ، ملکہ، وزیر، سپاہ سالار، اسی طرح ہم نے بھی یہاں اپنی اپنی حکومتیں اور ریاستیں قائم کر رکھی ہیں، اور یہاں بھی حکومتیں بدلنے اور چھیننے کا رواج موجود ہے۔ ہر بڑی حکومت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ریاست کا رقبہ پہلے سے کئی گنا بڑا ہو اور اس کی قوم دوسری قوموں سے زیادہ قوی اور طاقتور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں تمہاری دنیا کی بنسبت ہر وقت خوفناک لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ایسی خوفناک لڑائیاں کہ بعض اوقات پوری کی پوری زمین لرز کر رہ جاتی ہے، اور تم اکثر زلزلے اور بھونچال وغیرہ جو محسوس کرتے ہو وہ اصل میں انہی لڑائیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر طرف آگ کے لاوے بہا دیے جاتے ہیں۔ خوفناک جادو یہاں اس قدر استعمال ہوتے ہیں کہ کئی جگہوں سے زمین پھٹ جاتی ہے اور یہاں سے لاوے پھٹ کر آتش فشاں پہاڑوں کی صورت میں تمہاری دنیا تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کالوتا ایک بد فطرت اور سب سے زیادہ وحشی اور ظالم ترین جن ہے۔ سب سے زیادہ تباہی اور بربادی پھیلانے میں اس کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے، اور تو اور اسے تمہاری دنیا کے لوگوں کا خون بھی بے حد پسند ہے۔ وہ ہر روز تمہاری دنیا کے انسانوں کو پکڑ کر لے آتا ہے اور انہیں مار کر ان کا خون پی جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت تمام جنوں سے کئی گنا زیادہ ہے اور وہ اپنی منمانی کرتا پھرتا ہے۔ ہماری دنیا کا ایک بہت بڑا جادوگر جاباٹا جادوگر تھا، جو کہ اس دنیا کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ اس بد شکل کالوتا نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا ہے اور اس نے اس کی ساری کالی طاقتوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اسے اپنے آپ کو اور اپنی کالی طاقتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہر روز سینکڑوں انسانوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پینا ہوگا، تبھی وہ اور اس کی کالی طاقتیں سلامت رہ سکتی ہیں۔ امرو، وہ خوفناک جادوگر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں ایک بات خاص طور پر بتا دوں کہ جب کسی جادوگر جن کی کسی جن شہزادی سے شادی ہونا ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے دیوتا سے اجازت ضرور لینا پڑتی ہے، اور جن دیوتا اگر راضی ہو جائیں تو ہمیں ان کے قدموں میں 100 انسانوں کا خون بہانا پڑے گا۔ کالوتا جن دیوتا سے اس بات کی اجازت لے چکا ہے، اور امرو، تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میں تمہاری دنیا اور تم جیسے انسانوں سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم جیسے بے گناہ اور معصوم انسانوں کا خون اس بے دردی سے بہایا جائے۔ میں نے اسی لیے کالوتا جادوگر کے سامنے شرط عائد کر دی تھی کہ جب تک وہ جاباٹا سے کالی طاقتیں حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ادھر وہ کالی طاقتیں حاصل کرنے گیا، ادھر میں نے آگاگا بابا سے رابطہ قائم کر لیا۔ انہوں نے اپنے علم سے معلوم کر لیا کہ اس بدبخت جادوگر کا مقابلہ دنیا کا ایک انسان ہی کر سکتا ہے، جس کا نام امرو عیار ہے۔ انہوں نے ہمیں تمہارے بارے میں ساری تفصیل بتلا دی، اور تمہاری شکل بھی انہوں نے ہمیں ایک طلسمی آئینے میں دکھا دی تھی۔ اس لیے میں نے فوراً اپنی ایک کنیز تمہاری دنیا میں روانہ کر دی۔ میری کنیز تمہاری دنیا کی زبان تو نہیں جانتی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح تمہیں یہاں لے آئی۔ یہ ہے امرو ساری تفصیل، اور اب میں تم سے یہی مدد چاہوں گی کہ تم میری مدد کرو اور کسی طرح سے اس ظالم جادوگر کا خاتمہ کر دو، جو نہ صرف ہماری دنیا کے لیے عذاب ہے بلکہ تمہاری دنیا کے انسان بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ چمگادڑ شہزادی نے امرو عیار کو اپنے محل میں لے جا کر ساری باتیں بتا دیں، اور امرو عیار غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر اس ظالم چمگادڑ جادوگر سے میری دنیا کے باسی بھی محفوظ نہیں ہے، تب تو میں اس منحوس شکل جادوگر کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہزادی صاحبہ، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ چمگادڑ رہتا کہاں ہے اور اسے کیسے مارا جا سکتا ہے، اس کے بعد میں جانوں اور کالا چمگادڑ جانے۔ امرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے مارنے کا طریقہ یہ ہے امرو عیار کہ کسی طرح سے اس کے سینے پر بنا کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا نشان مٹا دیا جائے اور اس کی دونوں آنکھوں میں سلاخیں گاڑ دی جائیں، جو آسان کام نہیں ہے۔
کالوتا جادوگر کے ارد گرد کالی طاقتیں اس کی حفاظت کرتی ہیں، جو غیبی حالت میں رہ کر اس کے دشمنوں کو آنن فانن جلا دیتی ہیں۔ امرو عیار اور چمگادڑ شہزادی کے سامنے آگاگا بابا نے اچانک نمودار ہو کر امرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ امرو عیار اور شہزادی نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ اوہ، تو پھر کیا اس کی ہلاکت کے لیے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے؟ اس قدر خوفناک طاقتوں کے حصار میں گھرے اس ظالم جادوگر کا امرو اکیلا کس طرح سے مقابلہ کرے گا؟ چمگادڑ شہزادی نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کی کالی طاقتوں کا تو ہم مقابلہ کر لیں گے۔ میں اور تم اپنی پوری فوج لے کر اس کی کالی طاقتوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو اس کی کالی طاقتوں کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، البتہ کالوتا جادوگر کے سینے سے ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا نشان مٹانا اور اس کی آنکھوں میں سلاخیں گاڑنے کا کام امرو کو خود ہی سر انجام دینا ہوگا۔ امرو، یہ نہایت خطرناک عمل ہے۔ اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے یا تمہیں اس سے شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر تم نہ چاہو تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ تم واقعی ہمارے مہمان ہو۔ اگر یہاں رہنا اور آرام کرنا چاہو تو تمہاری حفاظت کی پوری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اور اگر تم یہاں سے واپس اپنی دنیا میں جانا چاہو تو اس کا بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ آگاگا بابا نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت متانت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں ایک بار جس کام کا ذمہ اٹھا لیتا ہوں پھر اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک کہ اپنا کام مکمل نہ کر لوں۔ میں نے اپنی دنیا کے بڑے بڑے اور خطرناک سے خطرناک جادوگروں کا اپنے ہاتھوں خاتمہ کیا ہے۔ پھر یہ چمگادڑ جادوگر کس کھیت کی مولی ہے؟ میں اس جادوگر کا خاتمہ ضرور کروں گا، چاہے مجھے اس سے کچھ نقصان پہنچے یا میں اس کے ہاتھوں مارا ہی کیوں نہ جاؤں۔ امرو نے سینہ ٹھونک کر جواب دیا۔ شاباش، تم انسانوں کی بہادری اور دلیری کے جو قصے سنے تھے واقعی وہ سچ تھے۔ تمہارا ارادہ اور دلیری دیکھ کر صاف اندازہ ہوتا ہے کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگے۔ آؤ، میں تمہیں چمگادڑ جادوگر کے علاقے میں لیے چلتا ہوں۔ جب تم اسے للکارو گے تو وہ خود ہی تمہارے سامنے آ جائے گا، پھر تم اس کو کس طرح سے زیر کرتے ہو یہ تمہارا کام ہے۔ ہم بھی فوراً اس کی کالی طاقتوں پر پل پڑیں گے۔ آگاگا بابا نے کہا اور امرو عیار نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بابا، چلیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، امرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر تم اپنی آنکھیں 3 بار بند کرو اور کھولو، چوتھی بار آنکھوں کو زور زور سے جھپکو، تم خود کو ایک چٹیل میدان میں پاؤ گے، وہیں چمگادڑ کالوتا جادوگر کی سرحد شروع ہوتی ہے، آگاگا بابا نے کہا، اور امرو نے ان کے کہنے پر 3 بار آنکھیں بند کی اور کھولیں۔ پھر چوتھی بار جب آنکھوں کو زور زور سے جھپکا تو اس نے واقعی خود کو ایک بہت بڑے میدان میں پایا۔ میدان بے حد وسیع و عریض تھا۔ امرو عیار چاروں طرف دیکھ رہا تھا لیکن اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کالوتا جادوگر، تم کہاں ہو؟ تم میرے سامنے آؤ۔ کالوتا جادوگر یا چمگادڑ جادوگر، کہاں ہو تم؟ دیکھو، میں تمہاری موت بن کر تمہیں پکار رہا ہوں، سامنے آؤ۔ امرو نے چاروں طرف دیکھ کر کالوتا جادوگر کو للکارنا شروع کر دیا۔ اسی وقت اچانک آسمان پر ایک جھمکا ہوا اور کالوتا جادوگر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کون ہے؟ کس نے کالوتا جادوگر کو للکارا ہے؟ کون مارنے آیا ہے مجھے؟ اوہ، تم تو وہی انسان ہو جسے میں نے زارتی شہزادی کے پاس دیکھا تھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ کالوتا جادوگر نے پہلے غصے سے پھر امرو کی جانب دیکھتے ہوئے حیران ہو کر کہا۔ میں یہاں تمہاری موت بن کر آیا ہوں۔ آؤ، نیچے آؤ، میں تمہیں مار کر تمہارے گوشت کے کباب بنا کر کھانا چاہتا ہوں۔ امرو نے اپنی دانست میں اسے غصہ دلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے مارنے آئے ہو؟ تم ایک معمولی انسان۔ تم جیسے انسان کو تو میں اپنی انگلیوں میں مسل دیا کرتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے زارتی شہزادی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اس نے تمہیں مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے۔ شاید اس لیے اس نے مجھ سے 2 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں زارتی شہزادی کو اس دھوکہ دہی کی ایسی خوفناک سزا دوں گا
کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ پہلے میں تمہارا خون پی لوں، پھر تمہارے ٹکڑے کر کے زارتی تک لے جاؤں گا، اس نے قہر و غضب بھرے انداز میں کہا۔ اسی وقت اس نے پر ہلائے اور اڑتا ہوا امرو کے قریب آ گیا۔ اس نے اس قدر تیزی سے نیچے آ کر حملہ کیا تھا کہ امرو اجار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس نے نیچے آتے ہی امرو کو زور سے پر مارا۔ امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم پر وزنی گرز مارا گیا ہو۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ اسی وقت کالوتا جادوگر پھڑپھڑاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے ٹیڑھے میڑھے پاؤں پھیلا کر امرو کو پکڑنا چاہا، مگر امرو عیار بلا کی تیزی سے کروٹ بدل کر دور ہٹ گیا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر کالوتا بھی تیز ثابت ہوا تھا۔ اس نے فضا میں ہی پلٹا کھا کر امرو پر ایک بار پھر حملہ کر دیا تھا۔ امرو پہلے تو اس کے حملوں سے خود کو بچاتا رہا، پھر جب کالوتا کے حملوں میں شدت آ گئی تو امرو اس کے حملوں سے خوفزدہ ہو کر نہایت تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگا۔ کالوتا جادوگر چمگادڑ بنا فضا میں اڑا اور پر پھیلا کر امرو کا تعاقب کرنے لگا۔ امرو نے بھاگتے بھاگتے نہایت عجلت سے زنبیل سے جالے الیاسی نکالا اور اسے پوری قوت سے فضا میں اچھال دیا۔ کالوتا جادوگر نے جال سے خود کو بچانا چاہا، مگر جالے الیاسی سے بچ نکلنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ جال میں پھنسا، پھڑپھڑاتا ہوا نیچے آ گرا۔ امرو فوراً رک گیا اور اس نے تیزی سے جال کو سمیٹ لیا۔ کالوتا جادوگر اس میں بری طرح سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ امرو نے جال کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور زنبیل سے داؤدی خنجر نکال کر جال پر چڑھ گیا۔ اس نے جال میں بندھے ہوئے کالوتا جادوگر کے سینے پر پاؤں رکھ دیے اور داؤدی خنجر سے اس کے سینے پر لگی کھوپڑی اور ہڈیوں کے نشان کو کھرچنے لگا۔ کالوتا جادوگر نہایت بھیانک انداز میں چیخنے چلانے لگا، مگر امرو نے اس کے چیخنے چلانے کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ اس نے خنجر سے اس کے سینے سے کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان مکمل طور پر کھرچ ڈالا۔ اس کے سینے سے خون فوارے کی مانند ابل رہا تھا۔ امرو نے خنجر صاف کر کے زنبیل سے لوہے کی 2 سلاخیں نکال لی اور اس نے دونوں سلاخیں کالوتا جادوگر کی آنکھوں میں گھسیڑ دی۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا، ہر طرف یکا یک چکا چوند روشنی پھیل گئی۔ کالوتا جادوگر کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ اس بری طرح سے تڑپا کہ امرو عیار اس کے جسم پر سے اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ اسی وقت اچانک ہر طرف گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ ہر طرف سے کئی گھنٹوں تک بجلیاں کڑکتی رہیں اور نہایت بھیانک چیخیں اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ امرو عیار اندھیرے میں نہایت گھبرائے ہوئے انداز میں کھڑا تھا۔ اندھیرا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ عین اسی وقت امرو عیار کا جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا ہو اور امرو اڑتا ہوا روشنی میں جا گرا۔ اس نے بوکھ ہلا کر دیکھا، دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر اطمینان کی لہریں دوڑتی چلی گئی، کیونکہ وہ اس وقت چمگادڑ شہزادی کے محل میں موجود تھا۔ اس کے قریب آگاگا بابا اور چمگادڑ شہزادی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ چمگادڑ شہزادی کے بدن پر زخموں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ بہت خوب امرو، تم نے آخر کار میدان مار ہی لیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس قدر ظالم، خطرناک اور طاقتور چمگادڑ جادوگر تمہارے ہاتھوں اس قدر آسانی سے ہلاک ہو جائے گا۔ ہم اس وقت کالوتا جادوگر کی کالی طاقتوں سے لڑنے میں مصروف تھے، اس لیے یہ نہ جان سکے کہ تم نے اس جادوگر کو کس طرح ہلاک کیا ہے۔ کیا تم ہمیں اس کی تفصیل بتلا سکتے ہو؟ چمگادڑ شہزادی زارتی نے امرو کی جانب اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں شہزادی صاحبہ، میں نے کالوتا جادوگر کے سامنے ٹانگیں اونچی کی، سر زمین سے لگا اور سفید جھوٹ کا منتر پڑھ کر اسے اپنے پاس بلایا، اس کی آنکھوں میں نیلی مٹی ڈالی اور پھونک مار کر اس کے سینے سے جادوگروں کا نشان مٹا دیا، اور پھر میں نے اسے لوہے کی 2 سلاخیں دے کر اسے اپنی آنکھوں میں مارنے کو کہا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور مر گیا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر آگاگا بابا مسکرا دیے، جبکہ چمگادڑ شہزادی زارتی کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ امرو اسے وہ طریقہ بتانا نہیں چاہتا
جس سے کام لے کر اس نے چمگادڑ جادوگر کو ہلاک کیا تھا۔ امرو اجدار ان کا کئی روز تک مہمان رہا۔ چمگادڑ شہزادی نے امرو کو بہت سے طلسمی تحفے دیے اور ان کے استعمال کے طریقے بھی بتائے، جسے لے کر امرو خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ چمگادڑوں کے دیس سے اسے طلسمی تحفوں کا خزانہ بھی مل سکتا ہے۔ پھر وہ اتنا خوبصورت خزانہ پا کر خوش کیوں نہ ہوتا۔ اور پھر ایک روز امرو نے جب واپس اپنے وطن جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آگاگا بابا نے اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ امرو نے آنکھیں بند کر لی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اس پہاڑی علاقے میں موجود تھا جہاں اس کے سر پر چمگادڑ منڈلائی تھی۔ خود کو اپنی دنیا میں دیکھ کر امرو بے حد خوش ہوا اور اچھلتا کودتا سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔